السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ۔ آج کا ہمارا پاکستان افیئر کا لیکچر نمبر 19 ہے، جس کا ٹائٹل ہے سگنیفیکنس آف رینیویبل انرجی ریسورسز فار پاکستان، کہ پاکستان کے لیے جو رینیویبل انرجی سورسز ہیں، جو انرجی کے ریسورسز ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ جو سوال ہے سی ایس ایس کے پاسٹ پیپر 2021 میں آ چکا ہے، اور جس طرح سے میں نے ریڈ کیا، جس طرح سے آپ کو ہیڈنگ دکھائی دے رہی ہے، بالکل اسی طرح سے ہی سی ایس ایس کے پاسٹ پیپر میں یہ سوال آیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلی بات، جو آج کل کی ماڈرن اکانومیز ہے، اکانومی کہتے ہیں معیشت کو، ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات، پاکستان کتنے باہر سے اپنی ملک کی چیزیں باہر بیچ کر اس سے زر مبادلہ، اس سے پیسے کماتا ہے اور لوگوں کی کھانے پینے کا احتیاط رکھتا ہے، یا اکانومی کا، تو اسے ہی اکانومی کہتے ہیں۔ کہ ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ، وہ اپنے گھر کے لیے جتنا کماتا ہے تو وہ اس کی کیا ہوگی، اکانومی ہوگی، وہ اس کی معیشت ہوگی۔ تو پاکستان کی معیشت، اس کا انٹروڈکشن، تو اس کا باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ماڈرن ہمارے پاس اکانومیز ہوتی ہیں نا، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتی ہیں، کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ انرجی ریسورس پہ۔ اگر انرجی ریسورس اچھے ہیں تو اکانومی بھی اچھی ہوگی، اگر انرجی ریسورس اچھے نہیں ہیں تو اکانومی اچھی نہیں ہوگی۔ تو اگر بات کریں کہ پاکستان کی اکانومی کو کون بہتر کر سکتا ہے، پاکستان کے اندر انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کے ریٹ کو کون سی چیز کم کر سکتی ہے، پاکستان کے حالات کون سے بہتر کر سکتی ہیں، پاکستان کے اندر امپلائمنٹ اپورچونٹیز کون سی چیز ڈیولپ کر سکتی ہے، تو ان سب کا آنسر ایک ہی ہوگا، رینیویبل انرجی ریسورس۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رینیویبل انرجی ریسورس ہوتا ہے اور ایک نان رینیویبل انرجی ریسورس ہوتا ہے۔ تو میں صرف بات کرتا ہوں رینیویبل انرجی ریسورس کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رینیویبل انرجی ریسورس ہوتا کیا ہے اور نان رینیویبل انرجی ریسورس ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جو رینیویبل انرجی ریسورس ہوتے ہیں یا نان رینیویبل انرجی ریسورس ہوتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں ہمیں نیچرلی، قدرتی طور پر ملتے ہیں، لیکن جن کی تعداد لمیٹڈ ہو وہ نان ہوتے ہیں، اور جن کی تعداد لمیٹڈ نہ ہو وہ رینیویبل انرجی ریسورسز ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ ہمارے پاس ونڈ انرجی ہے، ہوا، یہ ختم نہیں ہونے والی، لمیٹڈ نہیں ہے۔ سولر انرجی، یہ ہمارے پاس لمیٹڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بایو میس ہو گیا، اس کے بعد ہمارے پاس ہائیڈرو پاور یعنی کہ پانی سے بننے والی بجلی یا انرجی۔ تو یہ ساری چیزیں نا ہمارے پاس لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ان لمیٹڈ ہے۔ لمیٹڈ کیا؟ ہمارے پاس گیس لمیٹڈ ہے، ہمارے پاس کوئل لمیٹڈ ہے، ہمارے پاس پیٹرول یا آئل لمیٹڈ ہے۔ یہ پاکستان جو ساری کی ساری انرجی بنا رہا ہے نا، وہ نان رینیویبل انرجی ریسورسز سے بنا رہا ہے۔ پاکستان رینیویبل انرجی ریسورس سے بجلی نہیں بنا رہا۔ خیر، ڈیٹیل میں بات ہم بعد میں کریں گے کہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو رینیویبل انرجی ریسورسز کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ رینیویبل انرجی ریسورسز کا کوئی بھی امپیکٹ ہیومن ہیلتھ پہ نہیں ہوتا، انوائرمنٹ پہ نہیں ہوتا، جبکہ اس کا انوائرمنٹ پہ بھی ہوتا ہے، ہیومن ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے۔ اب سگنیفیکنس دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اکانومک سگنیفیکنس دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ جو رینیویبل انرجی ریسورس ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو پاکستان جب یو اے ای یا سعودی عربیہ سے کیا کرتا ہے جی، انرجی بائے کرتا ہے، یا کوئل بائے کرتا ہے، یا آئل بائے کرتا ہے، فوسل فیولز بائے کرتا ہے، تو پاکستان پر ہے نا بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے۔ پریشر کس چیز کا آ جاتا ہے بھائی؟ یہ ہمیں ہائی ریٹس پہ ملتے ہیں، ہمیں مہنگے ملتے ہیں۔ جب مہنگے ملتے ہیں تو پاکستان کے اندر وہ تھوڑا سا اور مہنگا کر کے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب پاکستان کے اندر یہ انرجی مہنگی جاتی ہے تو اس کا مطلب جو بجلی کے بل ہیں وہ بھی تو مہنگے آتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کی جو اکانومی پہ یہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔
تو یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کسی دوسرے کنٹری سے آئل، کوئل، گیس یا کسی دوسری صورت میں انرجی بائی کرتا ہے تو ہمیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز ہوتی ہے نا اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اگر پاکستان یہ سارے ریسورسز اپنے پیدا کر لے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، تو ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں چلنا پڑے گا۔ ہمیں اس حد تک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق چلنا پڑے گا جب ہم دوسروں کو بیچیں گے۔ اگر اپنے ہی کنٹری کے لیے ہوگا تو یہاں پہ ہمیں سستی بجلی ملے گی۔ تو جب باہر کے کنٹری سے خریدنا نہیں پڑے گا تو پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ باہر نہیں جائے گا۔ جب باہر نہیں جائے گا تو ہمارا پیسہ جب ادھر ہی رہے گا تو لوگوں پر انویسٹ ہوگا، تو جس سے ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کا جو دوسرا بینیفٹ بتا چکا ہوں، جو ہمارے پاس رینیویبل انرجی ریسورسز ہوتے ہیں ان کی لائف لمیٹڈ نہیں ہوتی، وہ ان لمیٹڈ ہوتے ہیں، جتنا مرضی یوز کریں اس سے ہمیں افیکٹ نہیں پڑتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ گیس، آئل، کول سے جب ہم انرجی پیدا کرتے ہیں تو وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، جب لمیٹڈ ہوتی ہے تو وہ ان اویلیبل ہو جاتی ہے۔ ان اویلیبل ہونے کی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی، بجلی کا شارٹ فال، انرجی کا شارٹ فال ہوتا ہے جی، الیکٹریسٹی کا شارٹ فال ہوتا ہے، جس سے ہماری انڈسٹری رک جاتی ہے۔ جب بھئی انڈسٹری کو 8 گھنٹے الیکٹریسٹی ملے گی، باقی 12 گھنٹے الیکٹریسٹی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور یا انہیں باقی 14 یا 16 گھنٹے انرجی نہیں ملتی، تو ان کی پروڈکشن کم ہوگی۔ جب ان کی پروڈکشن کم ہوگی تو وہ باہر پروڈیوس بھی کم کریں گے، پروڈیوس کم کریں گے تو وہ زر مبادلہ کم کمائیں گے، کم کمائیں گے تو ہماری اکانومی کیا ہو جائے گی، بدتر ہو جائے گی۔ تو اس کی بجائے کہ ہم آئل، گیس یا کسی اور تیسری چیز سے بجلی بنانے کی بجائے ہم کیا کریں جی، ہم بجلی پیدا کریں رینیویبل انرجی ریسورسز جو پاکستان کے اپنے ہیں، تاکہ پاکستانیوں کو سستی بجلی مل سکے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکے۔ تو بہت سے کنٹریز ہیں جو کہ یہ نان رینیویبل انرجی ریسورسز کو چھوڑ کر رینیویبل انرجی ریسورسز کو اپنا کر اپنی اکانومی کو بہتر کر چکے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ تھا وہ تھا ہمارا اکانومی کے لحاظ سے۔ اب انوائرمنٹل کے لحاظ سے، اگر ہم انوائرمنٹل سگنیفیکنس کیا ہوگی، اگر ہم رینیویبل انرجی ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں تو رینیویبل انرجی ریسورس بہت ہی کلین ہوتا ہے، جس میں ٹاکسک گیسز نہیں ہوتی، ایئر پولوشن نہیں ہوتی، گلوبل وارمنگ نہیں ہوتی۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو انسان کی ہیلتھ پر اس کا کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوتا، جبکہ نان رینیویبل انرجی ریسورسز سے اسموگ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ایئر پولوشن پیدا ہوتی ہے، جو ہماری گلوبل وارمنگ پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت زیادہ اثرات آتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کو کون کون سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جیسے کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، ٹی بی ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیلتھ ایشوز ہیں جس میں انسان گر جاتا ہے۔ اور وہ نان رینیویبل انرجی ریسورسز کا ایک تو نقصان یہ ہے کہ انسانی صحت پر بہت اثرات ہیں، انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسانی صحت پر اس کے اثرات ہیں تو انسانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہاسپٹلس نئے بنانے پڑتے ہیں، ہمیں انسانی صحت پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہماری انکم سے زیادہ ہو جاتا ہے جی۔ جب ہم اپنی انکم کا زیادہ حصہ اپنی دوائیاں خریدنے پر، اپنے ماحول کو بہتر بنانے پر پیسے لگاتے جائیں گے تو ہماری معیشت نے گرنا ہی ہے اور ہمارے انوائرمنٹ نے تو خراب ہی ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رینیویبل انرجی ریسورسز جو کہ نیچرل ہیں، بھائی سورج سے بجلی پیدا کرو، جسے سولر انرجی کہتے ہو، ونڈ انرجی پیدا کرو، بھائی ہائیڈرو پاور، بایو میس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ سٹی بلا کون سا؟ لاہور ہے۔ لاہور پوری دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ سٹی ہے جی، سب سے زیادہ گندگی یہاں پر، یعنی کہ ایئر پولوشن یہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اور خالی لاہور کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ اکانومک سرویز دیکھیں، اکانومک سروے نہیں، انوائرمنٹل سروے ہوا تھا ورلڈ ایئر کوالٹی کا، اس کی جو رپورٹ ہے وہ شو کرتی ہے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا پولوٹیڈ کنٹری ہے جی، صرف اور صرف نان رینیویبل انرجی ریسورسز یوز کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور تو پاکستان کا بھی پہلے نمبر پہ ہے، دنیا کے بھی نمبر پہلے پہ ہے ایئر پولوشن کے لحاظ سے، ساتھ ساتھ کراچی بھی ایسا ہی ہے ہمارا،
جو اس کا مطلب پاکستان پورے کا پورا پوری دنیا کا دوسرا بڑا پولیوٹیڈ کنٹری ہے جی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایئر پولوشن ہوگی، جب ہمارا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوگا، جب ہم گلوبل وارمنگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمیں ہیلتھ ایشوز ہوں گے۔ تو ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اس کا مطلب پاکستان میں سب سے زیادہ ہیلتھ ایشوز رپورٹ ہو، تو ہم پاکستان کے اندر بیماریوں کو بھی کم کر سکتے ہیں، ڈسیزز کو بھی کم کر سکتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو صحت مند بھی بنا سکتے ہیں اگر نان رینیویبل انرجی ریسورسز کا پیچھا چھوڑ دیں۔ انوائرمنٹ بھی بہتر ہو جائے گا، اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی، لوگوں کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آگے ہم سوشل سگنیفیکنس دیکھتے ہیں، جو ہماری سماجی زندگی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم رینیویبل انرجی ریسورسز کا یوز کرتے ہیں تو ہمیں سوشل سگنیفیکنس، سوشل بینیفٹس کون کون سے مل سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہمارے پاس رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں، ان کا انسانی صحت پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو انسان کی صحت بہتر رہتی ہے، دوسرا ہم پاکستانیوں کو، اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، تو پاکستانیوں کو جاب اپورچونیٹیز بھی بہت زیادہ ملیں گی، اور ان سے کیا ہوگا جی، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ، لوگوں کے رہنے کا سٹینڈرڈ بھی اچھا ہو جائے گا جی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں رینیویبل انرجی ریسورسز کا یوز کریں گے تو ہمارے پاس انرجی زیادہ ہوگی، وہ جو کہ ان لمیٹڈ ہوگی، جو کہ گھروں کی تمام چیزوں کو چلانے کے لیے، ہمارے پاکستان کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے بہتر ہوگا۔ جب انڈسٹری بہتر سے چلے گی تو جاب اپورچونیٹیز بڑھ جائیں گی۔ تو آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر 14 گھنٹے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے ان کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے وہ انڈر ڈیولپڈ ہی رہتے ہیں اور وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں پروگریس نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہماری جو رینیویبل انرجی ریسورسز کو یوز کیا جائے تو انڈر ڈیولپ سٹیز کو یا علاقوں کو، ایریاز کو، ولیجز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہاں پر امپلائمنٹ اپورچونیٹیز بڑھ جائیں گی، صرف اور صرف اگر ہم ونڈ کا، سولر کا، بایو میس کا استعمال کریں۔ تو اگر پاکستان کی فضا اچھی ہو جائے تو ساتھ والے کنٹریز کی بھی اچھی ہو جائے گی۔ خیر، ہم سماجی زندگی کی بات کریں تو سماجی زندگی پر اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ انڈر ڈیولپ کنٹریز، وہ سٹیز اور ایریاز اور ولیجز کیا ہو جائیں گے، ڈیولپ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جاب اپورچونیٹیز بڑھ جائیں گی، اور لوگوں کو، کبھی گاؤں کے لوگوں کو لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخو پورہ، ان علاقوں میں آ کر جابس نہیں کرنی پڑیں گی، جبکہ ان کی اپنی لوکل جابس بہت زیادہ ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے لاہور کے لوگوں کے لیے، اسلام آباد کے لوگوں کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے کمپٹیشن کم ہو جائے گا اور ان کی بھی جاب اپورچونیٹیز بڑھ جائیں گی۔ جبکہ لاہوریوں کی بات کی جائے، اسلام آباد والوں کی بات کی جائے، کراچی کی بات کی جائے، فیصل آباد کی بات کی جائے، کوئٹہ کی بات کی جائے، تو یہاں پر باہر سے لوگ بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں، وہ اپلائی کرتے ہیں اور جاب انہیں مل جاتی ہے، جبکہ جن کا بنیادی حق ہوتا ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں جی۔ اس میں نو ڈاؤٹ ہے کہ بھائی وہ ادھر آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کیونکہ ادھر جاب اپورچونیٹی نہیں ہے، ادھر ہے، ادھر انہیں مل گئی ہے۔ تو اگر ہم ان کے لیے وہاں پر ہی جاب اپورچونیٹی پیدا کر دیں تو پھر انہیں ادھر نہیں آنا پڑے گا، تو پاکستان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا۔ تو پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی سیاسی سگنیفیکنس، سیاسی اہمیت کیا ہے؟ تو اگر رینیویبل انرجی ریسورسز کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ سیاست کے لیے بھی اچھا ہے۔ بھائی سیاست کے لیے کیسے اچھا ہے؟ سیاست کے لیے اس طرح اچھا ہے کہ جو بھی عوام ہے جو پروٹیسٹ کرتی ہے وہ انرجی کے خلاف کرتی ہے کہ بھائی ان کا شارٹ فال بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے خلاف کرتی ہے۔ تو سیاسی پارٹیز کا جو مینیفیسٹو، جو گول ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی انرجی کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے تاکہ ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے۔ اور اگر ٹرو وے میں دیکھا جائے تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو پاکستان کا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ وہ رینیویبل انرجی ریسورسز کو یوز ہی نہیں کر رہے۔ تو رینیویبل انرجی ریسورس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں پر ٹیکس کم ہو جائیں گے۔ جب ٹیکس کم ہو جائیں گے تو لوگ، جو گورنمنٹ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے
اس کا جو ڈیموکریٹک سائیکل ہے وہ اچھا ہو جائے گا، پاکستان کی گورنمنٹ خوشحال ہو جائے گی اور لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر جتنی انڈسٹری ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ تو بھائی جب انرجی کی ڈیمانڈز پوری ہو جائیں گی تو ہماری جو سیاست ہے وہ، جو ہماری گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ خوشحال ہو جائے گی، اور جو رینیویبل انرجی ریسورسز کو یوز کرنے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان ہے وہ بھی طاقتور ہو جائے گا، پاورفل ہو جائے گا۔ اب اس کا کریٹیکل انالیسس دیکھتے ہیں تو بھائی انرجی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رینیویبل ہوتی ہے، ایک نان رینیویبل ہوتی ہے۔ رینیویبل سستی ہوتی ہے اور جو نان رینیویبل ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، وہ ایکسپینسو ہوتی ہے۔ اگر رینیویبل انرجی ریسورس کا یوز کیا جائے تو پاکستان کے اندر پروگریس ہوگی، وہ سوشلی بھی ہو سکتی ہے، پولیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے، اکانومیکلی بھی ہو سکتی ہے اور انوائرمنٹلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان دوسری ریاستوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی انرجی کی ڈیمانڈز کو فلفل کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان کی فورن پالیسی پر بھی افیکٹ ہوتا ہے اور فورن ریزروز پر بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور پاکستان پر ڈیبٹس بڑھتے جاتے ہیں، پاکستان پر قرضے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ بہت زیادہ ہے جی۔ ہم امپورٹ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی بھی بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کو دوسرے کنٹریز پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے آئل، گیس یا پیٹرولیم اور دوسری مصنوعات پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے رینیویبل انرجی ریسورسز پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کی جو سیاست ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں گورنمنٹ میں، یا گورنمنٹ ہے جو ریاست ہے، اسے چاہیے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرے اور پاکستان کو خوشحال بنایا جائے۔ تو اب اس کے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ تو کنکلوژن میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اکانومی پہ، اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے انرجی ریسورسز پہ اور پاکستان کی انڈسٹری کی پروڈکشن پہ۔ تو دنیا میں بہت زیادہ کنٹریز ہیں جو کہ رینیویبل انرجی ریسورسز پر ہیویلی انویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں جی۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کی صحت کو اچھا کر دے گا، لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ کو اچھا کر دے گا۔ اور یہ جو کلائمیٹ کا رولا رہتا ہے دنیا کے اندر جی، کلائمیٹ ڈیساسٹر، یہ کئی دفعہ سوال CSS میں آ چکا ہے جی، PMS میں بھی آ چکا ہے۔ تو یہ جو کلائمیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اگر رینیویبل انرجی ریسورسز کا استعمال کیا جائے۔ تو اگر پاکستان رینیویبل انرجی ریسورسز کا استعمال کرنا شروع کر دے تو پاکستان کے دوسرے کنٹریز پہ ڈیپینڈ کرنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، جاب اپورچونیٹیز زیادہ ہو جائیں گی، انرجی کی سیکیورٹی اچھی ہو جائے گی، پاکستان کے اندر جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے اس کو فلفل کر لیا جائے گا۔ تو پاکستان کے اندر جو رینیویبل انرجی ریسورسز کو پراپر ڈیولپمنٹ اور اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اس کے ایک لانگ ٹرم ٹینیور کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم پروجیکٹ کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر الٹرنیٹیو انرجی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کی نیڈز کو پورا کر سکے۔